اللہ فوراً اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو رونے نہیں دیتی، وہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے رونے دے گا؟ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم مسلمانوں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے پیروں سے گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے کانوں سے گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم خصوصاً اپنی نوجوان نسل کو اور نوجوان قوم کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہم ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور اپنی بہنوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں، جب ایک غیر مرد اور ایک غیر لڑکی سے بات کرتا ہے تو مسلمانوں یاد رکھنا یہ ہمارے کانوں کا گناہ ہوتا ہے، یہ ہماری زبان کا گناہ ہوتا ہے۔ جب ایک غیر مرد کسی غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں کا گناہ ہو جاتا ہے۔ جب یہی آدمی چل کر کسی لڑکی کے پاس کسی غیر محرم کے پاس جاتا ہے تو مسلمانوں یہ ہمارے پیروں کا گناہ ہو جاتا ہے۔ ہاں میری نوجوان قوم جو یہ موبائل پر آدھا گھنٹے اور فون 1 گھنٹے، مسلمانوں 2-3 گھنٹے رات کے 4 بجے تک لگے رہتے ہیں، میں اپنی نوجوان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی گناہ ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت ملتی ہے، جتنا بڑا گناہ تب ہے اتنا ہی بڑا گناہ مسلمانوں جب ہم کان سے اس کی آواز سنتے ہیں اتنا ہی بڑا گناہ ہے، جب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ میں مسلمانوں پورے پختہ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو یہ ہماری زبانوں کا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ہماری نوجوان قوم کہتی ہے کہ مولانا یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ ہاں مسلمانوں یہ بھی گناہ ہے، لیکن ہم جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کے دربار میں آئے گا کون اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے گا؟ کون اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے گا؟ کون اللہ کے سامنے اپنی پیشانی اور اپنے ماتھے کو ٹیکے گا؟ مسلمانوں اپنے دل سے مسلمانوں بتائیے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ کے دربار میں کیوں آئیں گے؟ بے شک ہمارا ایسا لوگوں سے بھی آمنا سامنا ہوا کرتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھ لیا جائے گا، قبر کے اندر جو کچھ ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں۔ ان لوگوں نے واقعی اللہ نے جن کے بارے میں یہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے جن سے یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب وہ قبرستان جاتا تھا اور جب وہ قبروں کو دیکھتا تھا تو وہ رونے لگتا تھا، اتنا زیادہ روتا تھا کہ اس کے آنسو بند نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان غنی بتا کہ جب تیرے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اتنا نہیں روتا، جب تیرے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اتنا نہیں روتا، جب تیرے سامنے تیرے ماں باپ چلے جاتے ہیں چلے گئے ہیں تب تو اتنا نہیں رویا تھا۔ عثمان بتا تو قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے منازلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس کا بیڑا پار ہو گیا قبر کے اندر تو آگے کی آنے والی منزلیں بھی مسلمانوں آسان کر دی جائیں گی، اور اگر کسی کا بیڑا اور کسی کا مسئلہ قبر کے اندر ہی اٹک گیا تو مسلمانوں آگے کی منزلیں بھی مسلمانوں اس کے لیے مشکل اور دشوار بن جائیں گے۔ آج کے یہ شرابی، آج کے یہ جواری، آج کے یہ زناخور، آج کے یہ کمار یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر ہم دیکھ لیں گے۔ جب عثمان غنی قبر کو دیکھتا ہے روتا ہے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب قبر کا حال بیان کیا جاتا تھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے
اندر جو کچھ ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ کیا دیکھ لو گے مسلمانوں، کیا دیکھ لو گے؟ وہاں عہدہ نہیں چلتا، وہاں وقار نہیں چلتا، وہاں خاندان نہیں چلتا، وہاں صرف اور صرف اعمال چلیں گے مسلمانوں، صرف اور صرف اعمال چلیں گے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری بیٹی، جنت کی سردارن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جب مسلمانوں میں اور ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں اپنی ان پیاری ماں بہنوں کو کہ جنہوں نے پوری زندگی مسلمانوں غیر محرم کی اور نظر اپنے اوپر نہیں پڑنے دی، جب اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لایا گیا اور قبر کے اندر اتارا جا رہا تھا تو حضرت غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو مخاطب کیا اور قبر سے کہا، اے قبر تو جانتی ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اے قبر یاد رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے۔ اے قبر یاد رکھنا شیر خدا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ آ رہی